اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ چھٹے درس میں مصنف جو ہے وہ چند نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سارے مطالب جو ہیں وہ ایک مستقل باب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن مصنف نے مختصر کر کے ایک ہی باب میں ایک ہی درس میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال ہم ایک ایک کر کے اس نکات کو واضح کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہاں تک پہنچتا ہے۔ پہلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منطق کو جو باب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کی ترتیب دو طرح کی ہے، یعنی دو ماہرین نے مختلف انداز میں منطق کے ابواب کو تقسیم کیا ہے۔ مثلا باب بنایا، جس کو عربی میں کہیں گے تبویب، باب تفعیل سے باب کی باب تفعیل کیا بنے گی؟ تبویب۔ اگر ہم ارسطو کی باب بندی کو دیکھیں کہ ارسطو نے منطق، کیونکہ عرض کیا تھا سب سے پہلے جس نے علم منطق کو تدوینی صورت میں پیش کیا وہ ارسطو ہے۔ ارسطو نے جب کتاب منطق کو لکھا تو اس کو مختلف بابوں میں تقسیم کیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے 9 بابوں میں منطق کو تقسیم کیا ہے، 9 بابوں میں۔ جس کو مثلا فارسی میں آپ 9 بخشی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس طرح اس صاحب کتاب نے لکھا ہے 9 بخشی، بخش یعنی باب، 9 بخشی یعنی 9 باب رکھنے والے۔ پس ارسطو نے جو منطق لکھی ہے، یعنی اگر آپ ارسطو کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں 8 باب جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ 9واں باب بعد میں اضافہ ہوا کہ اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف۔ وہ کون سے ابواب تھے جو ارسطو نے بیان کیے؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ مقولات کی بحث تھی، قاف 2 نقطے والی مقولات کہ جو 10 قسم کے ہیں، مقولات 10 عربی میں کہتے ہیں اسے، اور مقولات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا کیٹیگریز کہتے ہیں اس کو، اس طرح کی تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ دوسرا جو باب تھا اس کا قضایا کا تھا، تیسرا قیاس، چوتھا برہان، 5واں جدل، 6واں مغالطہ، 7واں خطابہ اور 8واں شعر۔ لیکن ارسطو کے بعد جو ایک اور مفکر آیا جس کا نام تھا فرفریوس، اس نے ارسطو کے اس مقولات 10 والے باب پر ایک مقدمے کا اضافہ کر دیا مدخل کے نام سے۔ تو اب اس مدخل کے ساتھ ارسطو کی منطق 9 باب پر مشتمل ہو گئی۔ پس اس وجہ کیا کہتے ہیں کہ منطق ارسطوئی 9 باب پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس کے اندر مزید تفصیل دی جا سکتی، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تھی ارسطو کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ایک مفکر انسان آیا وہ ہے ابو علی سینا، جس کو شیخ الرئیس بھی کہتے ہیں۔ شیخ الرئیس نے منطق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 9 باب نہیں بنائے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 2 حصوں میں سے ہر حصے کی مختلف فصلیں بنا دی اس نے۔
وہ دو کو حصے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ منطق دو بحثوں پر مشتمل ہے. پہلی بحث تصورات، دوسری بحث تصدیقات. کہ جو ہم منطق پڑھ رہے ہیں، منطق مظفر ہو، منطق مظفر کے علاوہ کو اور منطق ہو، وہ اسی تقسیم پر، یعنی ابو علی سینا کی تقسیم پر قائم ہے. یعنی ابو علی سینا نے منطق کو دو بابوں میں تقسیم کیا. منطق مظفر بھی کیا ہے؟ دو بابوں میں ہے. جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ بھی دو بابوں پر مشتمل ہے. الباب الاول کیا ہے؟ تصورات، اور دوسرا باب جو ہے وہ کیا ہے؟ تصدیقات میں ہے. یہ تھا ایک نقطہ کہ جو اس کتاب میں بیان ہوا. اب آتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم جو منطق پڑھ رہے ہیں اس کی باب بندی جو ہے وہ ابن سینا کے مطابق ہے. پہلا باب تصورات سے مربوط ہے اور دوسرا باب جو ہے وہ تصدیقات سے مربوط ہے. تو ہمیں اب یہ جاننا ضروری ہے کہ تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں. اور اس سے ہمیں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت جاننے کے بعد ہمیں اس باب بندی کی خصوصیت بھی پتہ چل جائے گی کہ کتنی منظم اور بہترین ہے یہ. تصور اور تصدیق یہ اقسام ہیں علم کی. علم ہے کہ جو تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی. بس پہلے ہم مقدمے کے طور پہ علم کو سمجھیں، علم کی تعریف جانیں کہ علم کسے کہتے ہیں. جب علم ہمارے لیے واضح ہو گیا تو اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ تصور اور تصدیق جو ہیں وہ کیا ہے. علم کی جو معمولاً تعریف کی جاتی ہے، علم منطق کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم ایک ہی تعریف کو لے کر چلیں گے جو کہ منطق مظفر میں بھی ذکر ہے اور اس کتاب کے اندر بھی ذکر ہے. پہلے میں عربی کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو وضاحت کروں گا اس کی کہ کیا معنی ہے. تعریف یوں کی جاتی ہے: حضور صورت الشیء عند العقل، کہ ایک شے کی صورت کا عقل کے نزدیک حاضر ہو جانا، عقل میں حاضر ہو جانا، اس حضور کو علم کہتے ہیں. مثلا اس وقت مجھے آپ کے بارے میں علم ہے. اب میں اگر اس کی تحلیل کروں تو مجھے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ چونکہ آپ کی صورت میرے ذہن میں آ چکی ہے، اس صورت کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں، پس یہ کیا ہے؟ علم ہے. دیکھیں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، یہ ہے علم حصولی کی تعریف. اس کو تھوڑا تصحیح کر لیں، یہ مطلق علم کی تعریف نہیں ہے. یہ کس کی تعریف ہے؟ علم حصولی کی تعریف ہے. کہ میں پہلے علم جو ہے وہ ایک ایسی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک واقعیت کو درک کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. مثلا آپ ایک واقعیت ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک کیفیت آئی ہے کہ جو کیفیت آپ کو دیکھنے سے پہلے میرے اندر نہیں تھی. یعنی جب میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ کیفیت میرے اندر نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے اندر ایک کیفیت ایجاد ہو گئی. یہ کیفیت اور حالت جو مجھے آپ کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہے اس کو علم کہتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی ہے. جس انسان نے کمپیوٹر نہیں دیکھا وہ پہلے ایک کیفیت میں تھا، کمپیوٹر دیکھتے ہی اس کے اندر ایک اور کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے. اس کیفیت کو واقعیت کو درک کرنے کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. آگاہی، علم مثلا جو ہے ہر ایک زبان والے اپنا معنی کرتے ہیں. مثلا انگلش میں اس کو نالج کہتے ہیں. مثلا جو بھی آپ زبان میں جائیں گے اس میں ہو جائے گا. بس مطلق علم کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے کہ واقعیت کو درک کرتے وقت ایک صفت اور ایک حالت کا طاری ہونا انسان پر، اس کو علم کہتے ہیں.
اب یہ علم جو ہے، انسان جو اس واقعیت کو درک کرتا ہے، بعض اوقات انسان خود واقعیت کو درک کر رہا ہوتا ہے، خود واقعیت انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، اس واقعیت کے حصول کے لیے، اس واقعیت کے حضور کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. آپ خود واقعیت کو پا لیتے ہیں. مثلا جب آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس خود احساس آپ کے پاس حاضر ہے، نہ یہ کہ کوئی اور چیز آپ کے پاس آئی اس کے ذریعے احساس آپ کے پاس آیا. نہیں، ڈائریکٹ احساس آپ کے پاس حاضر ہے اور خود احساس آپ کے پاس حاضر ہے. احساس کا مفہوم، احساس کی صورت، یہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہے. مثلا پہلے جیسے ہی آپ نے خوشی کا احساس کیا، یہ احساس آپ کے پاس حاضر ہے. غمی کا احساس کرنا، بھوک کا احساس کرنا، جتنے بھی ہمارے نفسانی حالات ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود کہہ رہا ہوں، خود وہ حاصل ہوتے ہیں. جب میں اس کے بعد والی وضاحت کروں گا تو یہ مطلب اور واضح ہو جائے گا. جہاں پر واقعیت، خود واقعیت انسان کے پاس حاضر ہو، اس کو علم حضوری کہتے ہیں. بس علم حضوری کی کیا تعریف ہو گئی؟ کہ جہاں پر واقعیت خود جو ہے وہ انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، خود واقعیت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں علم حضوری. لیکن بعض اوقات انسان واقعیت تک پہنچتا تو ہے، واقعیت کو پا تو لیتا ہے، لیکن اس واقعیت کو انسان صورت کے ذریعے حاصل کرتا ہے. خود واقعیت حاضر نہیں ہوتی اس کے پاس، خود واقعیت اس کے پاس حاضر نہیں ہوتی. جیسا کہ مثلا آپ ایک واقعیت ہیں، میں نے آپ کے بارے میں جو علم حاصل کیا ہے، آپ خود میرے پاس حاضر نہیں ہیں، کیونکہ میں تو اس جگہ پر بیٹھا ہوں، میرا نفس تو یہاں پر موجود ہے، آپ چند سینٹی میٹر مجھ سے جو ہے وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ خود میرے نفس کے پاس حاضر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی صورت اور مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے جو کہ میرے نفس کے پاس حاضر ہے، اور اس مفہوم کے ذریعے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں، آپ کا علم حاصل کر رہا ہوں، اس واقعیت کو درک کر رہا ہوں. پس جہاں پر واقعیت کو پا لینا مفہوم کی وجہ سے ہو، صورت کی وجہ سے ہو، اس کو علم حصولی کہتے ہیں، کہ جس کی تعریف عربی میں نے پہلے بیان کر دی ہے. علم حصولی کی تعریف کیا ہے؟ حضور و صورت الشیء عند العقل، کہ ایک شے کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہو جانا، یہ علم حصولی کہلاتا ہے. وہاں خود شے حاضر نہیں ہوتی، بلکہ اس شے کی صورت حاضر ہوتی ہے. بات واضح؟ بس علم کی تعریف بھی واضح ہو گئی. علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی. علم حضوری میں خود واقعیت حاضر ہوتی ہے، لیکن علم حصولی کے اندر واقعیت کی صورت حاضر ہوتی ہے، اور اس صورت کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، درک کر رہے ہوتے ہیں. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ اب ایک نقطہ جو ہے وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، اور صاحب کتاب نے جو ہے وہ یہاں پر حاشیے میں ذکر کیا ہوا ہے، اور منطق مظفر میں جب پڑھایا جاتا ہے تو معمولاً اس نقطے کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ صورت الشے کا حاضر ہونا علم کہلاتا ہے، صورت سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ ہم صورت کہتے ہیں تو جیومیٹری کے اعتبار سے صورت ہے،
جیومیٹریوں میں بھی صورت ہی ہوتی ہے نا، مثلث کی صورت، دائرے کی صورت، مثلا جو بھی چیز جو ہے وہ ابعاد رکھتی ہو، 3 ڈائمینشنل ہو، وہ صورت کہلاتی ہے جیومیٹری کی صورت میں، جو جیومیٹری کے علم میں. آیا یہ جیومیٹریکل شکل ہماری مد نظر ہے صورت سے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ یہاں پر یہ تذکر دینا ضروری ہے کہ علم منطق کے اندر، علم حصولی کے اندر جب تعریف میں صورت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں جیومیٹریکل صورت مراد نہیں ہوتی، جیومیٹری والا معنی مد نظر نہیں ہوتا. اگرچہ طالب علم کو سمجھانے کے لیے اسی جیومیٹری والے معنی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مثلا جیسے میں کہتا ہوں آپ کو دیکھا، آپ کی صورت میرے ذہن میں آ گئی، خوب آپ کی صورت جیومیٹری کے معنی میں ہے کیونکہ آپ کی صورت 3 ڈائمینشنل ہے، 3 ابعاد رکھتی ہے. آپ کی صورت کا طول، عرض، عمق کی صورت میں میرے ذہن میں آتی ہے. یعنی جس حالت میں آپ کی واقعیت ہے وہی صورت میرے ذہن میں آتی ہے. بس اگر آپ کی لمبائی جتنی ہے میری صورت بھی، آپ کی صورت بھی ویسی ہوگی، آپ کی چوڑائی جتنی ہے آپ کی صورت بھی ویسی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کے عمق جتنا ہے آپ کی صورت بھی اتنی ہوگی. درست ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے تو کفایت کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی مراد ہے. نہ، یہ بھی مراد ہے، اس سے عام تر بھی مراد ہے. عام تر معنی کیا ہے؟ مثلا پہلے آپ کو یہ تبیین کر دوں کہ اگر ہم فقط جیومیٹری والا مد نظر رکھ لیں معنی، تو پھر بہت ساری ایسی حقیقتیں کہ جو صورت نہیں رکھتی وہ پھر خارج ہو جائیں گے، اس کے بارے میں پھر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. مثلا یہی خوشی کا احساس، یہ صورت رکھتی ہے وہ جیومیٹری والے معنی میں؟ اصلا صورت نہیں ہے. خوشی فقط احساس کا نام ہے، اور یہ احساس انسان پاتا ہے خود بخود، یعنی انسان ڈائریکٹ اس کو پاتا ہے. اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ پہلے میرے ذہن میں ایک صورت پیدا ہو اور پھر میں جو ہوں اس کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل کروں. ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں. یا مثلا شریک باری تعالی، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی صورت کہاں سے آئے گی؟ یا مثلا اجتماع نقیضین، نقیضین خارج میں ہوتے ہی نہیں ہیں تاکہ آپ کہیں کہ اس کی کوئی صورت بھی ہو. پس اگر آپ علم حصولی کی تعریف میں صورت سے مراد جیومیٹری والا معنی لے لیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں علم کے دائرے سے خارج ہو جائیں گی، حالانکہ وہ علم، ان کے بارے میں علم ہوتا ہے ہمیں، علم حصولی. تو پھر کیا ہے صورت سے مراد؟ ہر وہ معنی کہ جو درک ہو جائے، جو تعقل میں واقع ہو جائے، چاہے وہ جیومیٹری کی صورت میں موجود ہو، شکل ہو، جیومیٹریکل صورت ہو، یا کیا ہے وہ جیومیٹری کی طرح کی صورت نہ بھی رکھتی ہو، ایک الگ معنی مجرد ہو یا وہ کوئی اور حقیقت ہو اس میں. بس ہر وہ چیز جو درک ہو جائے اس کو صورت کہتے ہیں. ہر وہ معنی جو درک ہو جائے، تعقل ہو جائے، وہ صورت کہلائے گا. اب وہ چاہے وہ جیومیٹری کی شکل میں ہو، جیومیٹری کی اشکال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. بس یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا. بات واضح؟ علم کی تعریف واضح ہو گئی. علم کی 2 قسمیں، حصولی و حضوری، وہ واضح ہو گیا. اور حصولی میں جو لفظ صورت موجود ہے اس کی وضاحت ہو گئی کہ کیا مراد ہے. کہ اب چونکہ ہم دوسرے لیول کی کتاب پڑھ رہے ہیں لہذا یہ تھوڑا سے ڈیپ میں جانا جو ہے وہ تھوڑا ضروری ہوتا ہے. اس میں والا تکراری مطالب ہیں جو آپ پہلی منطق میں پڑھ کے آئے ہیں، اگر وہی بیان کر دیے جائیں تو وہ پھر تکرار رہے گا، اس میں دلچسپی نہیں بڑھتی. خوب، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علم، تصور اور تصدیق کس کی قسمیں ہیں. اب ہمیں یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حضوری و حصولی. تصور اور تصدیق کس کی قسم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تصور اور تصدیق تقسیم ہیں علم حصولی کی. علم حصولی ہے کہ جو تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. وائلا علم حضوری جو ہے وہ تصور تصدیق میں تقسیم نہیں ہوتا.
تصور کسے کہتے ہیں؟ تصور جب ایک شے کی صورت ذہن میں حاضر ہو جائے اور اس کے ساتھ حکم موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تصور۔ مثلا آپ کسی ایک چیز کا اب کرسی، میز، دیوار، انسان، ان کا آپ تصور کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ مثلا کوئی حکم نہیں ہے اس کے ساتھ، کرسی کچھ بھی نہیں ہے، میز کچھ بھی نہیں ہے، الگ الگ آپ اس کو تصور کرتے جا رہے ہیں۔ بس تصور کیا ہے؟ ایک شے کا حاضر ہونا ذہن میں لیکن اس کے ساتھ حکم موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تصور۔ تصدیق کسے کہیں گے؟ تصدیق اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے شدید مناطقہ کے درمیان کہ تصدیق کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے ہم کتاب کی جو نظر ہے اس کو تبیین کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اختلاف کی طرف اشارہ کریں گے۔ تصدیق کہتے ہیں کہ ایک نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا، یہ تصدیق کہلاتا ہے۔ مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اگر کوئی آ کر آپ کو یہ خبر دے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے وہ بات سنی، خوب ایک چیز تصور تو آپ کے ذہن میں آ گیا، بارش کا تصور، ہونے کا تصور، ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں جو آپ نے تصور کر لیا۔ لیکن آپ پھر اٹھ کر اپنے گھر کی الماری کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا آپ نے اس بات کا ادراک کیا کہ بارش ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یہاں پر آپ نے نسبت کا واقع کے مطابق ہونا درک کر لیا۔ نسبت کیا تھی؟ کہ بارش ہو رہی ہے، یہ نسبت دی گئی۔ یہ اس نسبت کا واقع کے مطابق ہونے کو درک کر لینا، یہ تصدیق ہو گیا۔ بات واضح ہے؟ یا مثلا میں دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں، آپ نے دروازہ کھولا، کھول کے آپ نے یہ درک کر لیا کہ نسبت مطابق کے واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ والا ادراک بھی تصدیق کہلاتا ہے۔ نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونا، اس کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے۔ اور اس قسم کے درک کا لازمہ یہ ہے کہ یہاں حکم ہوتا ہے۔ اس قسم کا ادراک کبھی حکم سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب آپ کو کسی نے خبر دی کہ بارش ہو رہی ہے، آپ کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، آپ شک کی حالت میں تھے۔ شک کی حالت تصدیق کے مرحلے میں نہیں ہوتی، وہ تصور کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ آپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے آپ نے واقعیت کو درک کر لیا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں، فوراً آپ کے نفس نے حکم لگا دیا کہ بارش ہو رہی ہے یا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حکم ادراک نسبت کے بعد آتا ہے، لیکن ہوتا لازمہ ہے اس کا۔ یہ ادراک کبھی بھی حکم سے خالی نہیں ہو سکتا۔ انسان بالوجدان اس کو درک کرتا ہے،
کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں مشکل پیدا ہو گئی ہے، خوب آپ بھاگ کے جاتے ہیں، بھاگ کے گئے، گھر جا کے دیکھا، اب یا مشکل واقعاً موجود تھی یا موجود نہیں تھی، ان دونوں کو درک کرنے کے بعد آپ کا نفس فوراً حکم لگا دے گا ہاں مشکل ہے یا ہاں مشکل نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ نسبت کو مطابق للواقع یا عدم مطابق للواقع کو درک کریں لیکن نفس آپ کا حکم نہ لگائے۔ پس تصدیق کا تعریف کیا ہو گئی؟ ایک نسبت کا مطابق واقع ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا، جس کا لازمہ حکم ہے تصدیق کہلاتا ہے۔ یعنی اصل میں تصدیق ادراک النسبت ہے کہ نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس عدم مطابقت یا مطابقت کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے، لیکن اس قسم کا ادراک و درک حکم سے خالی نہیں ہوتا، حتماً حکم لگتا ہے۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ بس یہاں مصنف جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 نکات اس تعریف سے یا 4 نکات نکالتے ہیں، لیکن ہم 2 نکات کو پہلے بیان کرتے جو ابھی ہمارے بحث کے ساتھ مربوط ہیں۔ پہلا نقطہ جو یہاں پر نکالتے ہیں صفحہ نمبر 67 پر، وہ یہ ہے کہ بس یہاں تک ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصدیق اذعان نفس کا نام ہے۔ اذعان یعنی یقین کر لینا، اذعان عین کے ساتھ ہے، اذعان اور دال زال والی ہے، اذعان۔ اذعان نفس کا نام ہے کہ نفس کس کا اذعان کرتا ہے، کس کا یقین کر لیتا ہے کہ نسبت یا قائم ہے یا قائم نہیں ہے۔ نسبت کے قائم ہونے یا نہ ہونے کو اذعان کر لینا یہ تصدیق کہلاتا ہے۔ یا جو نسبت پہلے میں نے تعبیر بیان کی، یہ دوسری تعبیر تھی، وہ پہلی تعبیر بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مثلا نسبت کا برقرار ہونا یا برقرار نہ ہونے کو درک کرنا یہ کیا ہے؟ تصدیق کہلاتا ہے۔ نسبت سے مراد کیا ہے؟ وہ خبر جو آپ کو دی گئی ہے یا وہ خبر کے جس سے آپ آگاہ ہو گئے ہیں، درست ہے؟ ضروری نہیں ہے کوئی آپ کو خبر دے، آپ خود سے بھی ایک کیا بناتے ہیں؟ واقعیت سے روبرو ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے بارے آپ ابھی سائنسدان ہیں، سائنسدان اچانک تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے ایک دم متوجہ ہو گیا کہ مریخ میں جو ہے وہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اب کسی نے خبر نہیں دی اس کو، وہ خود سے اپنی تحقیقات کے اندر متوجہ ہو گیا کہ یار یہ بھی تو دیکھیں کہ مریخ کے اندر سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اب اگر اس کا نفس اذعان کر جائے یا ادراک کر جائے اس نسبت کا کہ یہ واقع کے مطابق ہے، نسبت کیا تھی کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر کہا جائے کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، مثلا ایک سائنسدان کہتا ہے کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، باقی سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو ہم کہیں گے کہ نسبت واقع کے مطابق ہے۔ اگر کہیں کہ نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں گے کہ نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ دونوں حالتیں تصدیق کہلاتی ہیں کیونکہ اس میں ادراک کیا گیا، نفس نے ادراک کر لیا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، یا نفس نے ادراک کر لیا کہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے۔ بس یہ نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا یہ تصدیق کہلاتا ہے۔ اس پر بار بار تاکید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب واضح اور منطق مظفر میں یہی بات نقل ہوئی ہے، اور اکثر اوقات جو ہے اس کو تبیین صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہم دانش منطق پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً منطق مظفر ہی ہے، لیکن جو نقائص منطق مظفر میں موجود تھے ان کو برطرف کر کے۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے یہاں پر واضح طور پر اشارہ کیا وہ یہ کہ اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہے، حکم لازمہ ہے اس کا۔
یہی کہا تھا نا ہم نے. اگر آپ نے یہ درک کر لیا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، جیسے ہی درک کیا آپ کا نفس حکم لگا دے گا، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں ایسے نہیں ہے. درست ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی دقت کرتے ہیں، مطلب چونکہ کتاب میں موجود ہے لہذا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر لغت میں تصدیق کا معنی دیکھیں تو لغت تصدیق کا معنی کرتی ہے حکم، لیکن منطق کس کو تصدیق کہہ رہی ہے؟ ادراک کرنا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی ادراک کو تصدیق کہہ رہی ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ادراک کو تصدیق کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ لغت میں تو تصدیق حکم کو کہا جاتا ہے، جہاں پر حکم پایا جاتا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ادراک ہے نسبت کا کہ یہ مطابق للواقع ہے یا مطابق للواقع نہیں ہے، اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. ادراک کرنا کہ مطابق للواقع ہے یا نہیں یہ ملزوم ہے، اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ حکم. یعنی جیسے یہ ادراک آیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ حکم بھی آئے گا. جیسا کہ مثلا آگ اگر موجود ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ حرارت. آگ ملزوم ہے، اس کا لازمہ آگ ہے، حرارت ہے. اسی طریقے سے نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا یہ ملزوم ہے، اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ حکم. یعنی نفس فوراً حکم لگا دے گا کہ ہاں ایسے ہی ہے یا ہاں ایسے نہیں ہے. اب چونکہ حکم لازمہ ہے اس قسم کے ادراک کا، اس وجہ سے ہم نے ادراک کو تصدیق کا نام دے دیا. کیونکہ حکم لازمہ ہے اس کا. درست ہے کہ یہ ادراک تصدیق خود نہیں ہے کیونکہ ادراک حکم نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ادراک کا لازمہ حکم ہے. اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. بس چونکہ حکم ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اس وجہ سے اس ادراک کو تصدیق کا نام دیا گیا. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اس کو نام جو دیا گیا ہے منطق مظفر میں بھی اور یہاں پر بھی، ادراک کو تصدیق کا نام دینا تسمیت الشیء باسم لازمہ. یعنی کیا مراد؟ یعنی ایک شے کو اس کے لازم کا نام دے دینا. ادراک کو تصدیق کا نام کیوں دیا؟ چونکہ اس کے لازم کا نام یہی تھا. لازم یعنی حکم تھا اور حکم تصدیق ہی تھی، اور یہ لازم ہمیشہ اپنے ملزوم کے ساتھ ہوتا ہے، پس ہم نے ملزوم کو تصدیق کہہ دیا. پس یہ عبارت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تسمیت الشیء باسم لازمہ سے کیا مراد ہے، یا مثلا ایک شے کو اس کے لازم کا نام دے دینا اس سے کیا مراد ہے. اس کتاب میں بھی آپ کے لیے واضح ہو گیا، اور اگر آپ منطق مظفر پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی یہی عبارت موجود ہے بعین ہی، اور اس کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اگر میری اس بات میں آپ نے توجہ کی ہے. مطلب واضح ہو گیا؟ اس کے بعد پھر حاشیے میں انہوں نے تھوڑا ڈیپلی انداز میں تھوڑا سا اس کو ڈیپلی کرنے کے لیے کہا ہے کہ تصدیق میں ایک نظریہ تو یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، 3 نظریات موجود ہیں علم منطق میں تصدیق کے بارے میں. بعض کہتے ہیں جیسا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، وہ کہتے ہیں تصدیق حکم کو کہتے ہیں. ہم نے کس کو کہا؟ ادراک کو. نسبت کا مطابق للواقع ہونا یا نہ ہونا، اس کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے. لیکن خواجہ نصیر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. حکم اگر ہے تو وہ حکم تصدیق کہلائے گی، نہ کہ وہ ادراک کے جو آپ نے کہا ہے.
فخر رازی نظریہ دیتا ہے کہ تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے مختلف اجزاء سے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تصدیق یعنی قضیہ، جو جملہ آپ بناتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے. تصدیق جملے میں پائی جاتی ہے، جملے سے ہٹ کے تصدیق نہیں ہوتی. فخر رازی یہ کہتا ہے کہ جملے کے جتنے اجزاء ہیں ان کو درک کر لینا. مثلا کیا ہے، جملے میں ایک موضوع ہے، مثلا بارش، ایک محمول ہے یعنی ہونا، ایک اس کے اندر نسبت ہے یعنی ہے نسبت ہے ہونے کو اور بارش کو، اس کو ملا رہی ہے آپس میں، ہے جو ہے یہ ملا رہا ہوتا ہے اس میں. بارش ہو رہی ہے، نسبت ہے. آپ نے موضوع کو بھی درک کرنا ہے، آپ نے محمول کو بھی درک کرنا ہے، آپ نے نسبت کو بھی درک کرنا ہے. ان ادراک کے بعد چوتھی چیز آتی ہے، وہ ہے حکم. چوتھی چیز بالکل. یہ چوتھی چیز جب آئے گی ان تین کے ساتھ، اس تمام چار چیزوں کو تصدیق کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے تصدیق ایک چیز کو کہا تھا. صاحب کتاب کے مطابق ادراک النسبہ مطابق للواقع یا مطابق للواقع وہ تصدیق ہے. خواجہ نصیر کہتے ہیں حکم تصدیق ہے، لیکن فخر رازی کیا کہتا ہے، یہ چار چیزیں مل کے تصدیق کو تشکیل دیتی ہیں: موضوع، محمول، نسبت کا تصور اور حکم. چوتھا نظریہ جو یہاں پر پایا جاتا ہے، یا تیسرا نظریہ اس کتاب کے نظریے سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ تصدیق اس تصور کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ حکم موجود ہو. تصور کو کہ جس کے ساتھ حکم موجود ہو. اس کو مثلا کیا ہے، قاضی سراج الدین نے جو ہے اختیار کیا ہے اس قول کو. اب ان میں کیا باریکیاں ہیں، کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، ان کے اوپر تنقید و سوال و جواب، یہ پھر اس کے بعد والے مرحلے کے لیے ہے. اس کتاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پہلی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ تصدیق اس کو کہتے ہیں، دوسری کتاب میں آپ نے پڑھا کہ مختلف نظریے موجود ہیں، اور تیسری کتاب میں جا کے آپ پڑھیں گے کہ ان میں سے کون سا نظریہ درست ہے، ان کے اندر کیا نقائص موجود ہیں، کہ یہ انشاءاللہ پھر آپ بعد میں پڑھیں گے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. باقی